बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब से चंद घंटों के बाद इमरान खान के खिलाफ एक और फैसला आएगा और यह फैसला बुनियादी तौर पे इमरान खान के किरदार के हवाले से, और इमरान खान चूंकि गलती कर बैठे हैं पाकिस्तान में कह के कि वो एक ऐसी रियासत चाहते हैं जो रियासत मदीना जैसी हो, और पाकिस्तान के अंदर जब भी इस किस्म की कोशिश हो मुसलमान मुल्कों को इकट्ठी करने की बात हो तो हम भुट्टो जैसे बंदे को लटका देते हैं, और जब ऐसी बात हो तो हम उसके किरदार के ऊपर वो कीचड़ उछालेंगे कि पाकिस्तान में आइंदा कोई बात ना करे कि हमने एक ऐसी रियासत बनानी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल को फॉलो करे। जाहिर है कोई उस मेयार को पहुंच ही नहीं सकता, कोई मुसलमान भी, वो तो आपका जिक्र तो बुलंद है इस जमाने में, तो लेकिन बहरहाल एक मुसलमान होने के नाते उस चीज की कोशिश तो कर सकते हैं। सो इमरान खान को निकाह वाला केस के अंदर सजा दे के हम बताएंगे कि नहीं 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 आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करेगा, और अंदाजा इस बात से करें कि ये एक मुनफरिद वाकया है जो कुछ हुआ है। मैं आपको उस हवाले से बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर के ऊपर कल 14 घंटे केस की समाअत हुई है। जब मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस दौरान ये फैसला हुआ, दिन 1 बजे फैसला सुनाया जाना है, और इससे पिछले दिन 12 घंटे। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर मजमूई तौर पे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केस को 26 घंटों के अंदर मुकम्मल कर लिया गया है। किस तरह से? देखिए, ट्रायल शुरू होता है जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होती है, यानी किसी शख्स के ऊपर जब उसको चार्ज कर दिया जाता है तो उस दिन से ट्रायल शुरू होता है, ना कि उससे पहले मामले के ऊपर चला जाता है। अच्छा, अब कल 14 दिन और उससे पिछले जो है वो पीछे 12 दिन, तो 26 घंटों के अंदर पाकिस्तान की अदालतें उस दरखास्त गुजार को इंसाफ फराहम कर रही हैं जो इमरान खान के खिलाफ इंसाफ चाहता है, और सबको पता है। देखिए, जब समाअत के दौरान पता चल जाए कि आपने क्या करना है या क्या फैसला आना है तो फिर वो इंसाफ तो नहीं है। और एक और खास बात यह है, जब एक शहरी था मोहम्मद हनीफ, और मजे की बात यह है कि पहले एक मुहिब्बे वतन शहरी मोहम्मद हनीफ आया, उसने इमरान खान के निकाह के हवाले से दरखास्त दायर की, तो इस्लामाबाद के एक सिविल जज से जो नसर मिनल्ला है, उन्होंने इब्तदाई समाअत के बाद करार दिया कि देखें भाईजान, ये जो निकाह है वो चूंकि लाहौर में हुआ है, और अगर निकाह लाहौर में हुआ है तो इसके खिलाफ केस इस्लामाबाद में तो दायर ही नहीं हो सकता और अदालत का दायरा कार ही नहीं बनता। तो कंप्लेंट दायरा इख्तियार ना होने की वजह से नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी गई थी। फिर उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, तो सेशन जज आजम खान ने केस काबिले समाअत करार देते हुए सिविल जज कुदरतुल्लाह को भेजा, और उसके बाद खावर मानिका साहब खुद आ गए और उन्होंने ये दरखास्त दी, और दरखास्त के 2 दिन के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करके आज इमरान खान को सजा जो है वो सुनाई जाएगी। और उसके अंदर दिलचस्प बात क्या है, देखिए ये इद्दत का मामला है, इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर औरत है। चूंकि इद्दत के पीछे जो बुनियादी दलील है वो ये है कि कहीं औरत हामला तो नहीं है, यानी आपकी शादी है एक औरत के साथ, अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर तलाक दे देते हैं तो खास, या इवन उस औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो एक खास मुद्दत तक अगली शादी नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है कि कहीं उस मर्द का बच्चा ना हो। तो इसलिए अब इस हवाले से ये जो साहब मुफ्ती सईद है जिनके ऊपर कल जिरा भी हुई, तो अदालत में उनका जो वीडियो का एक पैगाम है वो भी चलाया गया बार बार। उसके बाद उन्होंने टीवी टॉक शो के अंदर जो है इंटरव्यू दिया था वो भी चलाया गया। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा था कि जब औरत कहे, जो उसके मखसूस अय्याम होते हैं कि उसके वो अगर उसमें से गुजर गई है और औरत कहे कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि वो बात खत्म हो जाएगी और औरत का बयान हतमी तसव्वुर किया जाएगा। अब इस चीज को लेकर जज ने कहा कि ये हतमी से क्या मुराद है, तो मुफ्ती सईद ने कहा हतमी से मुराद यह है कि मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो उसके ऊपर इमरान खान भी मीडिया की तरफ देखे गए, लेकिन बात ही खत्म है, और इवन जज साहब जो है वो भी मुस्कुराए बिना ना रह सके, और ये सारी बात है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ने कल मीडिया से गुफ्तगू की है और इमरान खान ने उस बात की तस्दीक कर दी है जो मुराद सईद ने कहा था कि इमरान खान को जो 3 शराइत पहुंचाई गई हैं, उसमें एक ये है कि आप बनी गाला में अपने आप को एक लिहाज से कैद कर लें, आप हुकूमती उमूर पार्टी उमूर से अलग हो जाए, हम 3 वजीर आजम के नाम देंगे, उसमें से एक वजीर आजम बन जाए, और तासुर यह दिया जाए कि नाम इमरान खान की मर्जी से आया। अब इमरान खान ने यह क्या कहा? इमरान खान ने यह कहा कि जब मीनारे पाकिस्तान जलसा किया था इमरान खान ने, तो उस वक्त कहा गया कि आप 3 साल चुप रहें, आपको बारी दी जाएगी। इमरान खान ने कहा, मैंने कहा बारियां नहीं लेनी।
تو کیا مجھے کہا گیا کہ 3 سال چپ رہے. جنرل باجوہ نے قریشی کو بھی کہا, اور شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں کو کہا کہ آپ قرآن پاک لے آئیں, میں قرآن پاک کے اوپر حلف رکھ کے کہتا ہوں کہ آرمی چیف کے ساتھ جو ان کا روم ہے وہاں پہ جو ملاقات ہوئی تھی, جب مجھے جنرل باجوہ نے روکا تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اچھا, انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا, تو میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اگر ملک کا مفاد ہے, اس میں ملک کا فائدہ ہے, تو میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں, میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آپ اس شخص کو غدار کہتے ہیں جو کہتا ہے بھائی اگر اس میں ملکی مفاد ہے میرے ہٹنے میں تو بسم اللہ میں ہٹ جاتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا, میں نے پھر جنرل باجوہ کو ایک بات کہی تھی کہ اگر طاقت کے زور پہ مجھے پیچھے کرنا چاہتے ہو یا ہٹانا چاہتے ہو تو پھر پیچھے میں نہیں ہٹوں گا. وہ جو اگر آپ کو جملہ یاد ہو, عمران خان نے کہا تھا کہ میں اقتدار سے نکل کے اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, یہ جملہ اسی کے پیچھے تھا. اب یہ ساری باتیں ظاہر ہے اس کا جواب جنرل باجوہ کو دینا بھی چاہیے اور جنرل باجوہ سے پاکستان کو جواب مانگنا بھی چاہیے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اچھا, یہ باتیں تو ہو گئی عمران خان والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نیا تماشا ہے, اور یہ تماشا فی الحال جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور عمران خان نے بڑی واضح بات کی ہے کہ دیکھیں, ان کا میں نے باجوہ کو بھی کہا تھا کہ آپ صاف شفاف الیکشن کرائیں, یہ جو باریاں لگانا یہ مجھے منظور نہیں ہے. پھر ان کا اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے آصف زرداری کو کہنا ہے کہ مجھے بچا لو تو یہ پھر قیامت کی نشانی ہوگی. اور عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اڈیالہ میں نہیں, جب وہ اٹک جیل میں تھے تب یہ پیغام لایا گیا کہ آپ یہ والی جو ڈیل ہے قبول کر لیں. اور ظاہر ہے کہ عمران خان نے وہ ڈیل قبول کر لی ہوتی تو پھر بشرا بی بی کے ذریعے بھی بیک ڈور رابطوں کی عمران خان نے جو ہے وہ تصدیق کی ہے. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں جو وہاں پہ ہوئی, اور عمران خان کی جو گفتگو ہے, عمران خان نے کہا دیکھیں معیشت کے ذریعے جو استحکام ہے وہ الیکشنز کے ذریعے آئے گا, ذات کا نہ سوچیں, پاکستان کا سوچیں. اور پھر ان کا نون لیگ نے جو ہے وہ ایک کمپیوٹرز ہیک کرنے کا پلان بنایا 8 فروری کو, اور تمام پولنگ ایجنٹس وہاں پہ موجود رہیں, اور ان کا ہمارے پولنگ ایجنٹ انہوں نے اٹھانے کی تیاری کر لی ہے. اچھا, ایک اور بات جو دلچسپ ہے, بشرا بی بی نے بھی وہاں چونکہ بیان دیا 342 کا, انہوں نے جو 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ ہے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے, اور فروری 2018 کا جو دوسرا نکاح ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کو بھی بشرا بی بی نے من گھڑت قرار دیا ہے یا اس نکاح سے انکار کیا ہے. اچھا, اس میں انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ 14 نومبر 2017 والے طلاق والی بات درست نہیں ہے. ان کا خاور مانکا نے مجھے 3 بار جو طلاق زبانی طور پہ اپریل 2017 میں دی تھی, اور اپریل سے لے کے اگست تک جو عدت کا دورانیہ 2017 میں بنتا ہے وہ میں نے وہاں پہ اپنے گھر میں پورا کیا, اور پورا کرنے کے بعد وہ اگست 2017 میں اپنی والدہ لاہور کے اندر منتقل ہوئی, اور 1 جنوری 2018 کو عمران خان سے ان کا ایک ہی نکاح ہوا. اور پھر عمران خان نے وہاں پہ حلف کے اوپر یہ بات کہی کہ جس دن بشرا بی بی کا نکاح ہوا اس بار پہلی بار جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا, اور اس سے پہلے اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو کوئی تنہائی اس قسم کی نہیں, خاور مانکا یا بچوں کی موجودگی کے درمیان ہی ظاہر ہے ان کا. پھر انہوں نے بشرا بی بی کی اس بیان کے دوران جو ہے انہوں نے بشرا بی بی نے بھی کہا کہ 1 جنوری 2018 جب ان کا نکاح ہوا اس سے پہلے عمران خان سے ان کی کوئی تنہائی میں ملاقات نہیں ہوئی, جب بھی ملاقات ہوئی بیٹے, فیملی ممبران اور خاور مانکا کی موجودگی کے بعد ہوئی, اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا, جس کے بعد فروری 2018 میں باقاعدہ یا جنوری کے اندر نکاح ہوا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خاور مانکا نے 2018 میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا کہ بشرا بی بی پاک باز خاتون ہے, اور عمران خان کا ان کے گھر سے تعلق روحانی قسم کا ہے, جس کا مطلب یہ ہے اس وقت ان کی طلاق ہو چکی تھی. تو یہ بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اور ایک اور بات, عمران خان کے وکلاء کی جانب سے بریت کی درخواست دی گئی, عدالت نے وہ بھی مسترد کر دی. عدالتی دار اختیار کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے چیلنج کیا, وہ بھی کر دیا. اور اس کے بعد 342 کے بیان میں سلمان اکرم راجہ نے گواہ پیش کرنے کی اجازت مانگی تو عدالت نے وہ استدعا بھی مسترد کر دی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ سائفر اور توشہ خانہ کی طرح یہاں پہ جو نکاح کیس ہے اس کے اندر بھی ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا, اور آج 1 بجے آپ فیصلہ سنائیں گے. اور ججز کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بیچارے فیصلے تو سنا رہے ہیں
وہ توشہ خانہ والے جج محمد بشیر صاحب انہوں نے پہلے درخواست دی کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، چھٹی نہیں دی گئی کہ بھائی پہلے فیصلہ تو سنا لے. اب ایک بار پھر انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ آپ مہربانی کریں، اب تو میں نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے، اگلے مہینے مارچ کے اندر میں نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو آپ مہربانی کر کے مجھے مارچ تک چھٹی دے دے، اور میں طبیعت یا صحت کی وجہ سے مزید کام نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے اب کام جو ان سے لینا تھا وہ کام تو لے لیا گیا ہے، اب مزید اس حوالے سے کوئی ان کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہوتا کیا. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. مجیب الرحمان شامی صاحب کل ABN نیوز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف کا موڈ تبدیل ہو گیا. بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کے قریب تصور کیے جاتے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف شاید اس بات کے اوپر تیار ہو گئے ہیں کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ لایا جائے. یہی بات فیصل باوڑا کہہ رہے تھے، یہی بات جو ہے وہ کامران خان جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم آئیں گے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ذرا کمفرٹیبل ہے شہباز شریف کے ساتھ، تو اس قسم کا سینیریو. لیکن اب اس کے اوپر ایک رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ اگر تو سمپل میجورٹی ہوئی تو سمپل میجورٹی میں نواز شریف کا شاید موڈ ڈیفرنٹ ہو، لیکن اگر سمپل میجورٹی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا. اب اس حوالے سے محمد مالک صاحب نے نواز شریف کے لیے اسلام آباد سے بہت بری خبر سنائی ہے. میرا خیال ہے اگر ایسا ہوا تو پھر یا تو لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے نواز شریف صدر بن جائے، اگر صدر نہیں بنتے تو پھر میاں صاحب لندن ہی جائیں گے، جو کہ شریف خاندان کو پاکستان میں اقتدار کے بغیر رکھنا سزا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں رہ سکتے. اگر ان کو پاکستان میں رکھنا ہے تو ان کو اقتدار دینا پڑے گا، ورنہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور شریف خاندان اقتدار کے بغیر پاکستان میں نہیں رہ سکتا. پھر لندن میں کاروبار کریں گے. وہ مریم صاحبہ اس نے کہہ رہی تھی جی لوگوں کے بچے جیلوں میں ہیں اور عمران خان کے بچے جو ہیں وہ لندن کے اندر ہیں، وہ تو چلے ان کی ماں کو یہاں پہ ان کی شادی نہیں چلی، وہ چلے گئے، چھوٹے تھے تب کے چلے گئے. یہ حسن اور حسین نواز کہاں پہ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جو انفارمیشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر نون لیگ کو مخصوص نشستوں سمیت، یعنی مجموعی طور پہ آپ ایک جنرل سیٹیں جیت کے آتے ہیں پھر آپ کو مخصوص سیٹیں ملتی ہیں تو 105 سیٹیں دی جائیں گی. اور کراچی میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو دبایا جا رہا ہے، جبکہ کراچی کی سیٹوں کے لیے ایم کے ساتھ بھی وعدے کیے گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی اتحادی قسم کی حکومت ہوگی. اور اگر سمپل میجورٹی نہ ہوئی 105 سیٹوں کا مطلب ہے پھر تو آپ کا نمبر پورا نہیں ہو رہا. گو کہ مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم تو صرف پنجاب سے 100 سیٹیں جیت جائیں گے. آپ کو 168 کا نمبر پورا کرنا ہے اس بار وزیر اعظم بننے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو پھر اس کا مطلب ہے 40-50 لوگ ادھر ادھر سے مینج کرنے پڑیں گے. تو آل از ناٹ گڈ جو اسلام آباد سے اس وقت آ رہا ہے. میاں صاحب لندن والا جہاز جو لگتا ہے منگوا لے اپنا. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.